تعالیٰ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے جب اسود انسی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یمن کے اندر عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اسود انسی کہنے لگا عبداللہ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن ثوب کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسود انسی کہتا ہے ابو مسلم عبداللہ ابن ثوب مجھے یہ بتلاؤ اتشہد انی رسول اللہ، میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں بھی نبوت کا دعوے دار ہوں، میں بھی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہوں۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم مانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ عبداللہ ابن ثوب کہتے ہیں ما اسمع، مجھے نہیں سمجھ آتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ 3 مرتبہ اس نے یہ بات دہرائی۔ عبداللہ ابن ثوب کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں سنا جاتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے بڑے مسلمانوں کو ذبح کروایا، ذبح من ذبح وحرک من حرک، جس کو ذبح کروا دیا وہ ذبح ہو گیا، جس کو جلا دیا گیا وہ جل گیا۔ کس لیے جلے؟ صرف رسول کائنات کی ختم نبوت کے لیے۔ اور عبداللہ ابن ثوب کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا آگ کا لو تیار کرو، آگ کا لو تیار کیا اور عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ کے اندر پھینکنے کے لیے کہا گیا۔ اور مورخین نے لکھا ہے جب عبداللہ ابن ثوب کو اٹھا کے جب آگ کے اندر ڈالنے لگے، عبداللہ ابن ثوب ما بین السماء والارض، زمین پہ بھی نہیں ہے، آسمان اور زمین کے درمیان۔ اور عبداللہ ابن ثوب کی زبان پہ کلمات کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے صرف ساری کائنات کا رب کافی ہے اور اللہ تو عرش پہ جانتا ہے آج مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو صرف تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن ثوب کہتے ہیں آگ میں ڈالا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، آگ میں ڈال دیے گئے۔ اور رب کائنات کی قسم ہے، مورخین نے لکھا ہے جائیے فتوح البلدان اٹھائیے، امام ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ کی الکامل کو اٹھائیے، ابن الجوزی کی المنتظم کو اٹھائیے، امام صاحبی کی سیر اعلام کو اٹھائیے، امام بلازری کی کتاب کو پڑھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کئی دنوں تک آگ جلتی رہی لیکن آگ نے عبداللہ ابن ثوب کو نہیں جلایا۔ جب آگ بجھ گئی اور عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت باہر آ گئے اور اسود انسی کے مجاور اور اسود انسی کے ماننے والے کہنے لگے اس کو یہاں سے نکال دو ورنہ یہ سارے لوگوں کو خراب کر دے گا۔ عبداللہ ابن ثوب کو وہاں یمن سے نکالا گیا، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں مدینہ طیبہ پہنچے، ابھی مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا مجھے یہ تو بتلاؤ ما فعل بصاحبنا الذی القی فی النار، ہمارے اس ساتھی کے ساتھ کیا ہوا جسے آگ میں اسود انسی نے ڈالا؟ کہا ہوا بخیر الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح سلامت ہے، آگ نے اسے نہیں جلایا۔ اور حضرت عمر فرمانے لگے انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے یہ تو بتلاؤ وہ عبداللہ ابن ثوب کہیں آپ ہی تو نہیں ہو؟ کہا عمر بن خطاب میں ہی وہ عبداللہ ابن ثوب ہوں جسے آگ میں ڈالا گیا۔ فقبل بین عینیہ، عمر بن خطاب نے دونوں پیشانی چومی اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے گئے اور جا کے سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی رجلا بامت محمد فعل معه کما فعل بابراہیم۔
اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابو بکر کو موت نہیں دی، میں نے اپنی زندگی میں امت محمدیہ سے وہ شخص بھی دیکھ لیا ہے جس کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جو ابراہیم خلیل الرحمن کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اہل حدیثوں کا یہ منہج ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے مر گئے تو تب بھی ہم کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ اگر چوکی داری کرتے رہے، اللہ نے عمر میں برکتیں دی، چوکی داری کرتے رہے تو پھر بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ کیوں جی؟ ہے عقیدہ ختم نبوت کی چوکی داری کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کی طرح رسول کائنات کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔